آج کی رات سے لے کے کل کا پورا دن نہیں، عرفہ ہول ڈے کا نام نہیں، یعنی سن رائز سے سن سیٹ تک کا نہیں، بلکہ عرفے کے اعمال شروع ہوئیں گے زوال سے شروع ہوئیں گے، یعنی ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک، وہ یہ جو 7 8 گھنٹے 10 گھنٹے، بس یہی گھنٹے تمہارے پاس، یہی دنوں میں تم یہی گھنٹوں میں تم دعا مانگنا، اتنے اعمال ہیں، اتنے اعمال، اور تم کو سیٹسفیکشن ہونا، تم اس طرح تڑپ کے مانگنا۔ کل یہ مت دیکھو کہ تمہارا بیٹا کیا بول رہا، تمہاری بیٹی کیا بول رہی، تمہاری وائف کیا بول رہی، تمہارا دوست کیا بول رہا، نو، تم ہے اور تمہارا پروردگار ہے، تم ہے اور رب العالمین ہے۔ اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں، اچھا سٹارٹ کیسے کرنا وہ بھی بتا دو۔ تو کل ہم کو معافی کا دن ہے، فارگیونیس کا دن، کل ایبسلیوٹلی 100% فارگیونیس اور کچھ نہیں، کل کا دن صرف دعاؤں کیا معافی کا دن۔ لیکن کل سے پہلے، کل زوال سے پہلے، یعنی کل آفٹرنون ظہر کی نماز سے پہلے چیک کرو، سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے عرفے کی، پلیز غور سے سننا، سب سے امپورٹنٹ چیز عرفے میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائے، آج رات سے پریپریشن کرو۔ کیا بولا میں؟ پریپریشن، تیاری کرو کل کے لیے۔ تمہارے دل میں ایک ایکسائٹمنٹ ہونا، کہ کل میرے گناہوں کو میں معاف کرا لوں۔ اگر تمہارے گناہ کل معاف ہو گئے عرفے میں، تو ایسا رحمت کا شیڈ آ جاتا تمہارے پاس، سارے تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، جو لائف کے آبسٹیکلز ہیں اس چلے جائیں گے، جو لائف کے تمہارے ہرڈلز ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ایشو ہے، ایون کسی لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں، شادی نہیں ہو رہی، کل کے دن مانگو۔ کل 1,00,000 دعا مانگ سکتے ہیں، 100,000 اگر آپ کے پاس ہے۔ اللہ عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے ہمارے پاس، جیسا ہم کو مانگنا چاہیے۔ 1,00,000 دعا مانگو، کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہاری 100,000 دعائیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ دعا مانگ سکتے۔ ہیپی میرڈ لائف ہے، اس کے لیے دعا مانگ سکتے، رزق کے لیے مانگو، ہیپی میرڈ لائف کے لیے مانگو، پرابلمز کے لیے مانگو، بیماریوں سے بچنے کے لیے، یہ سارے پہلے دوسروں کے لیے مانگنا، پھر اپنے لیے مانگنا۔ صرف گناہ کی معافی کے لیے پہلے اپنے آپ کو۔ دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت آ رہی کل فارگیونیس ہے نا، پہلی چیز یہ کرو کہ آج کی رات سے لے کے کل زوال تک یہ سوچو کہ تم کتنے لوگوں سے ناراض ہو۔ کسی سے تم ناراض ہو کیا؟ تم اگر ناراض ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اس لیے کہ آج کی رات دعائے کمیل میں تم بولو گے یا سری الرضا، یا سری الرضا، اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ اور کل تم کو بولنا ہے عرفے کے دن یا سری الرضا، اے میرے جلدی راضی ہونے والے، یا سری الرضا۔ تو بولنے سے پہلے یہ چیک کرو کہ میں بھی کسی سے ناراض ہوں، کسی رشتہ دار سے، کسی غریب بھائی سے، کسی بہن سے، ان کے بچوں سے۔ سب سے پہلے یہ کام کرو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل آپ کی سارے پریشانیاں دور، کل آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحمت نازل، کل آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل آپ بالکل مغفورہ ہو جائے، سارے گناہ معاف ہو جائے انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آج کی رات ان لوگوں کو معاف کرو جس سے تم ناراض ہو۔ صرف اللہ کی بارگاہ میں کل فارگیونیس ہے، بے انتہا دعا مانگو، اور اس سے اللہ کی بارگاہ میں بولے اللہ تو مجھے معاف کر، تو مجھے معاف کر، انشاءاللہ اللہ معاف۔ کل کا دن کا آغاز میں نے بتا دیا کہ کل سب، اچھا یہ نہیں کرنا واٹس ایپ نہیں بھیج، فون کرنا، فون کر کے معافی مانگو۔ اگر تم گھر جا کے معافی مانگتے تو کسی کے گھر جا کے معافی مانگو، عزت نہیں جائے گی۔ تم یہ یاد رکھو، جس نے تم کو سٹیٹس دیا ہے وہ بھی، جس نے تمہیں مال دیا ہے، ملینئر بنایا، وہ ایک لمحے میں ختم کر سکتا تم کو، یہ یاد رکھو۔ کل کا دن if you miss it then forget it۔ دوسری چیز جو آپ کو کل کرنا ہے، صبح میں بیفور یو اسٹارٹ یور اعمال صدقہ دینا، صدقہ کل دے کے اپنے اعمال کو شروع کرو۔ صدقے میں کچھ بھی دو، اگر تم نے ایک کھانا دے دیا کل، یو بلیو می کہ تمہارا وہ حال ہوگا کہ تمہاری دعائیں ایسے قبول ہوں گی۔ کل کے اعمال کے لیے تاکید ہے کہ پہلے صدقہ دو، اس کے بعد اعمال کو شروع کرو۔ پہلے صدقہ دو، اس کے بعد اعمال کو شروع کرو۔ اور صدقہ اس سو سمپل، اب سن لو، نیت سن لو غور سے۔ نیت یہ کرو کہ آج عرفے کے دن میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف میرے مولا کی جان کا صدقہ دے رہا، 1 سال تک کا پروٹیکشن۔ اس کے بعد بولو کہ یہ صدقہ میں اعمال روز عرفہ شروع کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعائیں مانگوں گا، اس کا یہ صدقہ۔ پھر یہ بولو کہ میں یہ صدقہ میرے مرحوم اگر ماں باپ
دنیا سے چلے گئے، جتنے مرحومین ہیں ان سارے مرحومین کے لیے یہ میں صدقہ دے رہا، سارے مرحومین کے لیے یہ صدقہ دے رہا۔ اس کے بعد یہ دعا، یہ نیت کرو کہ اگر جو میرے ماں باپ زندہ ہیں، بھائی بہن زندہ ہے، سارے مولا کے چاہنے والے جو زندہ ہیں، میں ان کے لیے یہ صدقہ دے رہا، ان کے لیے صدقہ۔ اس کے بعد یہ بولو کہ عرفے کے دن اگر آج کسی مومن کی پہلی رات ہے، اس کی گریڈ میں پہلی رات ہے، تو میں اس پہلی رات کا صدقہ دے رہا، یہ نیت کرو۔ اس کے بعد یہ بولو کہ یہ جو صدقہ دے رہا، جتنے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے روز عرفہ صدقہ دے رہا۔ پھر یہ بولو کہ میں یہ صدقہ دے رہا سارے بیماروں کی شفا کے لیے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ یہ بیماری کسی جو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کی صحت کے لیے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے میں یہ آپ کو جو ہے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں، صدقہ ایک ہے، نیتیں 10 ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ایک ہی صدقہ ہے، میں یہ نہیں بولا کہ 1000 روپے دو، آپ ایک ہی صدقہ دے رہے۔ تو اس کے بعد آپ بولے کہ یہ صدقہ دے رہا میں آج روز عرفہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ کل صبح میں دے دو صدقہ، کوئی مشکل نہیں۔ صدقہ دے کر پھر آپ اپنے اعمال کو شروع کرنا۔ اعمال کیا ہے؟ غسل ضرور کرنا، غسل زوال سے پہلے کر لو، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ، قربۃ اللہ، غسل کرتا ہوں روز عرفہ، زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے قربۃ اللہ۔ کل جمعے کا دن بھی ہے، جمعے کا غسل بھی ساتھ، جمعے کی بھی نیت کر لو میں غسل جمعہ کرتا ہوں روز عرفہ قربۃ اللہ، آپ کا جمعے کا غسل بھی ہو، نیت کرو میں غسل کرتا ہوں امام کے ظہور کی تاجیل ہونے کی، ظہور ہونے کے لیے میں دعا کروں گا اللہ کی بات۔ میں غسل کرتا ہوں زیارت امام حسین روز عرفہ پڑھنے کے لیے قربۃ اللہ۔ پھر بولا کہ میں غسل کرتا ہوں بیماریوں سے بچنے کے لیے، سارے بیماروں کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا قربۃ اللہ۔ لکھ لو پیپر پہ اور یہ نیت کر کے غسل۔ اس کے بعد اعمال جو ہے وہ تو پھر آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، مولانا لوگ بھی بتا دیں گے۔ میں وہ اعمال بتا رہا جو عام طور پہ نہیں ہے۔ کل کے دن 4 رکعت نماز ہے جو 50 سورہ خل کے ساتھ پڑھنے کی ہے، آدھے گھنٹے کی نماز ہے، 200 قل واللہ کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری نماز، ایکسٹرا آرڈنری دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ لیکن پلیز آپ غور سے سنیں، وین یو اسٹارٹ یور اعمال، اپنے جب اعمال شروع کرنا واجب نماز کے بعد، واجب نماز پہلے پڑھو ظہر اور عصر کی، اس کے بعد اعمال شروع کرو۔ اعمال میں سب سے پہلی چیز آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت شکر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں۔ نیت کرو میں 2 رکعت شکر اللہ کی نماز پڑھتا ہوں روز عرفہ قربۃ اللہ۔ فجر کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ روز عرفہ دے دیا، تو اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ یہ بولتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا، جو مجھے تھینک یو بولتا، میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا۔ اتنا بڑا دن اللہ نے تم کو دیا ہے، چانس دیا ہے، ہم کو توفیق دی ہے۔ یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو موقع دیا، چانس دیا کہ میں تیری عبادت کر سکوں گا روز عرفہ۔ تو 2 رکعت شکر کی نماز سے عمل شروع کرنا، اعمال شروع کرنا۔ اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ، زمانے کے امام کی، ہمارے سید و سردار ہمارے محسن کی، جو وارث عرفہ ہے، جو وارث کعبہ ہے، جس کے صدقے میں زمین اور آسمان باقی ہے، جو اپنے دور کا محمد ہے، اپنے دور کا علی ہے، اس فرزند زہرا کا کی سلامتی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ عرفے کے دن امام بڑا دن ہے، تو آپ کی دعاؤں کا آغاز جو ہے نا جمعے کا دن ہے، آپ دعا کرو کہ 2 رکعت نیت کرو سلامتی ہے امام زمانہ۔ کیسے پڑھیں گے؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سلامتی ہے امام زمانہ روز عرفہ اور جمعے کے دن قربۃ اللہ۔ بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، نماز کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو، پھر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھو۔ دعا پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو اور اٹھا کے بولو کہ اللہ تیرا سب سے بڑا دن ہے، اللہ عرفے کا دن ہے، آج تیرا وعدہ ہے کہ تو دعاؤں کو قبول کرتا۔ اللہ تمہیں اپنے آخری حجت، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکت، پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ آپ سوچو روز عرفہ ہے، جمعے کا دن ہے، اور آپ نے فرزند زہرا میری بیوی کے لال کے سلامتی کے لیے دعا کی۔ مولا میرا زمانہ کا امام میدان عرفہ سے تم کو پلٹ کے دیکھا اور یہ کہا گیا ہے
پروردگار اس نے میری سلامتی کے لیے دعا کی، اب تو اس کو بھی سلامت رکھ۔ آپ سوچو، زمانے کے امام کی دعا لینا ہے تو پہلے ان کی سلامتی کی دعا کرو، پھر دعا ایکسپیکٹ کرو کہ میرا مولا بھی تم کو سلامتی کی دعا کرے گا، اور ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ لیکن امام کی دعا کیسے جائے گی؟ تو میری خواہش ہے کہ آپ زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا اعمال شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت شکر کی نماز، سلامتی ہے امام زمانہ۔ تیسری دعا یہ کرنا 2 رکعت، جیسا کل ہمارے گناہ معاف ہونے والے انشاءاللہ کل ہمارے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ ہمارے جو مرحومین ہیں اب ان کے گناہ آپ معاف کروانا کل، صرف یہ نہیں کہ صرف میرے گناہ معاف ہو جائے، رحمت میرے اوپر آ جائے اس لیے کہ میں زندہ ہوں۔ تو آپ کیا کرنا، بہترین 2 رکعت نماز ہے مرحومین کی مغفرت کے لیے۔ نماز پڑھ کی نیت کرو تمہارے سارے رشتہ دار، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین قربتاً اللہ۔ یہ کیا ہے؟ مغفرت والدین۔ اس میں اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے دادا دادی، نانا نانی، پوری انٹائر فیملی، جتنے تمہارے اہل خاندان مرحومین ان کے لیے تم یہ دعا کر نماز پڑھو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت والدین روز عرفہ قربت اللہ۔ پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ پڑھو، قنوت پڑھو، نماز کمپلیٹ کرو فجر کی طرح، بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور جب بھی دعا کرنا ہاتھ میں سجدے لے لینا، جو جس پہ آپ سجدہ کرو ہاتھ میں سجدے لے کے ہاتھوں کو بلند کرو، سجدے دعا یہ کرو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب روز عرفہ میرے سارے انٹائر فیملی کو، جتنے مرحومین، دس کین چینج دا ڈیسٹینی آف یور آل مرحومینز، ڈو اٹ۔ 3 نمازیں ہوں گی، چوتھی نماز یہ پڑھنا زیارت امام حسین روز عرفہ، 4 نماز۔ اس کے بعد وہ نماز ہے مین اعمال شروع، یہ مین اعمال نہیں، یہ اعمال سے پہلے کے اعمال بتانا، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے، یہ علماء بتاتے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد وہ 4 رکعت نماز پڑھنا، دعا ہے مولا حسین کی، ایکسٹرا آرڈینری دعا۔ کل دعا ضرور پڑھو جو مخصوص دعا ہے روز عرفہ امام حسین علیہ السلام، وہ دعا پڑھو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اسی دعا کے جملے ہیں وہ جو بالکل مولا حسین نے کنکلوڈ کیا اس دعا کو، اس انداز سے کنکلوڈ کیا کہ اے خدا اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا تم کو مل جائے، پوری دنیا تم کو ملے اور خدا نہ ملے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، انہیں پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے لیکن اللہ میرا ہو جائے، اس نے کوئی چیز نہیں کھوئی۔ مولا حسین کا یہ جملہ یادگار جملہ، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا دیا۔ بس دوستو، اگر تم صحیح معنی میں مولا حسین کے چاہنے والے ہو نا تو یہ دعا ضرور پڑھو، کم از کم آدمی پڑھو، کم از کم کچھ پیجز پڑھو، یو ول ریئلائز کہ ہاؤ امام حسین از آسکڈ۔ کل کی زیارت امام حسین ویری امپورٹنٹ، مولا حسین کی زیارت اتنی امپورٹنٹ کہ اگر کوئی واجب حج کر لے، واجب حج جیسے میرا ہو گیا، ہر سال اگر میں کربلا محلہ جاؤں تو 1000 حج کا ثواب ہے، 1000 حج کا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا۔ سوچو یار مولا کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ تو کل کی دعا، اور بس کل زیارت امام حسین پڑھنا، ہم کل کربلا نہیں جا رہے، وہ ثواب لینا چاہتے تو کل کی زیارت کی نیت سن لو، کل کی جو زیارت پڑھنا اور آج کی رات اور کل کی رات یہی نیت کرنا شب جمعہ کہ میں زیارت امام حسین پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، اگر ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی طرف سے بھی بول سکتے، بھائی بہن، اور سارے مرحومین کی طرف سے میں زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں، سارے بیماروں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، سارے حاجت مند کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، شب جمعہ آج کی اور کل کے جمعے کی عرفہ کی نیت کرنا۔ اور میں یہ زیارت کو نظر کر رہا، گفٹ کر رہا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 14 معصومین کو، ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو۔ کل کا دن جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن، یہ بولو کہ میں کل یہ امام زمانہ کی والدہ کا نام لیے بی بی نرجس خاتون، پھر بولو میں یہ زیارت کو ہدیہ کر رہا، گفٹ کر رہا جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کو، زوجہ جناب مسلم بی بی فاطمہ بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام۔ یہ بی بی فاطمہ مولا علی علیہ السلام کی بیٹی تھی، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کی بہن تھی۔ پھر بولو میں فاطمہ رقیہ بنت مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کو ہدیہ کر رہا،
جب جناب مسلم کی یتیم صاحبزادی تھی. پھر یہ بولو میں شہزادے محمد شہزادے ابراہیم جو لوگ آپ کے صاحبزادے تھے جو مسیب میں دفن ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. پوری انٹائر فیملی آف جناب مسلم ابن عقیل کر کے قربت اللہ بول کے اب زیارت شروع. آپ کو اندازہ نہیں ہے زیارت کا کیا ثواب ہے. آپ جیسے بولیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ کے اوپر جو رحمت آئی وہ تو آئی. بیماروں کی شفا کے لیے رحمت آئی، دوا آ گئی. پریشان حال کی پریشانی دوری کے لیے ہو گیا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے مرحوم ماں اور باپ جس کی وجہ سے تم زیارت امام حسین پڑھے، تمہارے والدین کے اور سارے مرحومین کی لہر میں آپ سوچو مولا حسین کی زیارت کا ثواب. تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، ایک رحمت کی بارش ہے جو تمہارے مرحومین کے لحد پہ پہنچے گی. اس کے بعد دیکھو کہ وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں کیسے دعا دیتے. ایک سال بعد پڑھ لے محمد وآل محمد.